السلام علیکم ناظرین گرامی، میں ہوں ارشد قریشی اور ہم سماج ریڈیو پر آج پروگرام نشر کر رہے ہیں بولتی تحریریں، اور آج ہم نے اس میں ایک خوبصورت کتاب کا انتخاب کیا ہے جس کے حوالے سے ابھی ہم ذکر کریں گے۔ اور ہم اس وقت ہم سماج ریڈیو پر براہ راست نشریات پیش کر رہے ہیں، جبکہ فیس بک لائیو پر بھی ہم موجود ہیں، یوٹیوب پر بھی ہم موجود ہیں، تو ہمیں وہاں دیکھا جا سکتا ہے اور پروگرام سنا جا سکتا ہے۔ اپنی رائے آپ ہمیں فیس بک کے ذریعے دے سکتے ہیں، آپ ہمیں ہمارے واٹس اپ نمبر کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 0334295938۔ ایک بار اور دہرائے دیتے ہیں، ہمارا واٹس اپ نمبر جس پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر ہے 0334295938۔ جی، جیسا کہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ خوبصورت کتاب کا نام ہے جان پرسوز۔ یہ تخلیق ہے ڈاکٹر محمد محسن علی آرزو صاحب کی، ہمارے بہت اچھے دوست، بہت محترم، آسٹریلیا میں مقیم، ادبی تقریبات میں بھرپور حصہ لیتے ہیں آسٹریلیا سے، اور ان کی بڑی خدمات ہیں۔ یہ ڈاکٹر محمد محسن علی آرزو صاحب کا خوبصورت شاہکار جو انہوں نے اپنے والدین اور بھائی کے نام عبدالغفار شاد رحمانی، رشیدہ بیگم اور محمد ہارون کے نام اس شاہکار کو کیا، اور اس میں ہمارے بہت سے اساتذہ کرام کا ذکر بھی، ڈاکٹر پروفیسر رئیس احمد صمدانی صاحب، افضل رضوی صاحب، جنہوں نے اس شاہکار کے بارے میں اپنی رائے قلم بند کی۔ جو احباب ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ان سب کا ممنون ہوں، مشکور ہوں۔ اعجاز کریم صاحب بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ اور جو بھی دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ کتاب کا آغاز کرتے ہیں دعائیہ حمد باری تعالیٰ، ڈاکٹر محسن علی آرزو صاحب کا ایک خوبصورت شاہکار اور خوبصورت دعائیہ حمد باری تعالیٰ۔ اپنے احساس ندامت کو بنا کر آنسو، اپنے احساس ندامت کو بنا کر آنسو، اپنی پلکوں کی منڈیروں پہ سجا دیتا ہوں۔ اس قدر پیار ہے دنیا کی اداؤں سے مجھے، روز محشر کے تقاضوں کو بھلا دیتا ہوں۔ اپنے عطیہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا، یاد آ جائیں تو نظروں کو جھکا دیتا ہوں۔ اپنی ہستی کی محبت میں گرفتار ہوں میں، اپنی ہستی کی محبت میں گرفتار ہوں میں، مجھ کو مرنا ہے یہی بات بھلا دیتا ہوں۔ گو خطا کار ہوں، بدکار ہوں، باغی تو نہیں،
گو خطا کار ہوں بدکار ہوں باغی تو نہیں، کر کے توبہ تیری رحمت کو صدا دیتا ہوں۔ تیری دنیا کے خداؤں سے پریشان ہو کے، تیری دنیا کے خداؤں سے پریشان ہو کے، میں یہ سر اپنا تیرے در پہ جھکا دیتا ہوں۔ اپنی الفت سے میرے دل میں اجالا کر دے، اپنی الفت سے میرے دل میں اجالا کر دے، تیرا بندہ ہوں تیرے در پہ ندا دیتا ہوں۔ آرزو جن کو بھی دنیا سے ملی ہے رخصت۔ آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے ڈاکٹر محسن لکھتے ہیں، آرزو جن کو بھی دنیا سے ملی ہے رخصت، ان کی ارواح کو جنت کی دعا دیتا ہوں۔ یہ خوبصورت حمد باری تعالیٰ، اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ سراپا رحمت باری وجود ذات عالی ہے، شفیع روز محشر شاد تیرا ہر سوالی ہے۔ مجسم نور نے تخلیق پائی نور یزداں سے، اسی ایک نور سے روشن جہاں کن فکانی ہے۔ جہاد کفر اصغر ہے جہاد نفس ہے اکبر، پیام اسوہ حسنہ جہاد زندگانی ہے۔ تیری تعلیم سے دوری ہے امت کی زبوں حالی، تیری تعلیم سے دوری ہے امت کی زبوں حالی، نہیں مسلم کو یہ ادراک اس کا کون والی ہے۔ عطا کر روح کو عشق محمد سے توانائی، میرے مالک تیرے محبوب کی امت سوالی ہے۔ یہ خوبصورت نعت ڈاکٹر محسن کی اس کتاب سے ایک بار پھر میں بہت ممنون ہوں جو دوست احباب فیس بک پر موجود ہیں، براہ راست سن رہے ہیں۔ سلمیٰ صغیر قریشی بہت شکریہ، شمع ناہید صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ ہیں ہمارے ساتھ، آپ کی سماعتوں کا ممنون ہوں، شکر گزار ہوں۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلے صفحے پہ عظیم ہستی، وہ عظیم ہستی جو اگر ساتھ ہے تو دنیا بڑی پر رونق اور رنگ بکھیرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اگر وہ ساتھ چھوڑ کے چلی جائے تو دنیا بے رنگ سی ہو جاتی ہے۔ ایک خوف طاری رہتا ہے، اولاد عمر میں جتنی بھی بڑی ہو جائے، کوئی بھی خوشی، دکھ، حادثہ، ماں بہت شدت سے یاد آتی ہے۔ ماں بہت شدت سے یاد آتی ہے۔ ماں کی قدر کیجئے، اگر آپ کی ماں حیات ہے تو آپ کی جنت آپ کے ساتھ ہے۔ ماں کی قدر کیجئے۔ آتے ہیں ماں پر خوبصورت اشعار۔ جس کو خالق نے محبت کی اجازت دی ہے، جس کو خالق نے محبت کی اجازت دی ہے، جس کے رشتے نے تعلق و عقیدت دی ہے، جس کی ممتا نے گھرانوں کو سجاوٹ دی ہے، جس کی تعلیم نے قوموں کی قیادت دی ہے، جس کی تعلیم نے قوموں کو قیادت دی ہے، جس کے قدموں میں ہے جنت، وہ حقیقت ماں ہے۔
جس کے قدموں میں ہے جنت وہ حقیقت ماں ہے، جس سے ملتا ہے خدا ہاں وہ عبادت ماں ہے، جس نے بچپن میں مجھے جاں سے لگا کر رکھا، جس نے بچپن میں مجھے جاں سے لگا کر رکھا، ساری دنیا کے عذابوں سے بچا کر رکھا، اپنے ہاتھوں میں میرا ہاتھ دبا کر رکھا، اپنی آغوش میں ہر لمحہ چھپا کر رکھا، جس کے سائے میں ہے شفقت وہ محبت ماں ہے، جس سے ملتا ہے خدا ہاں وہ عبادت ماں ہے، جس کے سائے میں لڑکپن نے پنپنا سیکھا اور دنیا کی نگاہوں کو پرکھنا سیکھا، پیار محسوس کیا دوست بنانا سیکھا، پیار محسوس کیا دوست بنانا سیکھا، اور جذبوں میں امیدوں کو سجانا سیکھا، جن کا کردار ہے عزت وہ عقیدت ماں ہے، جن کا کردار ہے عزت وہ عقیدت ماں ہے، جس سے ملتا ہے خدا ہاں وہ عبادت ماں ہے، جس کے ہونے سے جوانی نے شرافت پائی، جس سے اولاد نے ہر لمحہ شفاعت پائی، جس کے کردار سے جذبوں نے صداقت پائی، کون ہے جس نے نہیں ماں سے محبت پائی، جس کے ہونے سے جہاں ہے وہی دولت ماں ہے، جس سے ملتا ہے خدا ہاں وہ عبادت ماں ہے، تجھ کو اب ڈھونڈتی پھرتی ہے نگاہیں میری، ہائے تجھ کو اب ڈھونڈتی پھرتی ہے نگاہیں میری، آج تو کیوں نہیں سنتی ہے یہ آہیں میری، تیرے ہونے سے تو چلتی ہیں یہ سانسیں میری، اے میری ماں آ کے ترستی ہیں یہ باہیں میری، اے میری ماں آ کے ترستی ہے یہ باہیں میری، جس کا جانا ہے قیامت وہی نعمت ماں ہے، جس کا جانا ہے قیامت وہی نعمت ماں ہے، جس سے ملتا ہے خدا ہاں وہ عبادت ماں ہے، جس سے ملتا ہے خدا ہاں وہ عبادت ماں ہے۔ فیس بک پہ جو دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سب کا شکر گزار ہوں، ممنون ہوں۔ حافظ نعیم احمد صاحب، جی شمع ناہید صاحبہ، ہم اپنی ماں کے وجود کا ٹکڑا ہی تو ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی مائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ہم سماج ریڈیو سے ہم پروگرام بولتی تحریریں پیش کر رہے ہیں، اور آپ ہمیں فیس بک پر سن رہے ہیں، آپ ہمیں براہ راست ہم سماج ریڈیو پر بھی سن رہے ہیں۔ آپ ہمیں فیس بک پہ کمنٹس کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں پروگرام کے بارے میں، آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی اپنا پیغام ارسال کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0334295938۔ میں فیس بک کے کمنٹس میں بھی لکھے دیتا ہوں 033429592938، 033429593228۔ بہت شکریہ۔ آگے چلتے ہیں مزید۔ ایک غزل ڈاکٹر محسن آرزو صاحب کی: دل ناشاد میں احساس زیاں رہتا ہے، دل ناشاد میں احساس زیاں رہتا ہے، جل چکا ہے جو مکاں اس کا دھواں رہتا ہے، جل چکا ہے جو مکاں اس کا دھواں رہتا ہے، یوں تو سب مٹ گئے دل سے میرے داغوں کے شمار، یوں تو سب مٹ گئے دل سے میرے داغوں کے شمار، ہاں مگر تیری نگاہوں کا نشان رہتا ہے،
دور حاضر کے تغیر میں خرد مندوں کے، دور حاضر کے تغیر میں خرد مندوں کے، ذہن پرشور پر سکتے کا گماں رہتا ہے، ہو گئے ارض و سما مسخر نوع انسان، دل کے بہلانے کو کیا کوئی جہاں رہتا ہے، ہو گئے ارض و سما مسخر نوع انسان، دل کے بہلانے کو کیا کوئی جہاں رہتا ہے، وہ میرے گھر میں جو آئے تو ٹھٹک کر بولے، وہ میرے گھر میں جو آئے تو ٹھٹک کر بولے، کیسی ویرانی ہے کیا کوئی یہاں رہتا ہے۔ فائزہ فاروق صاحبہ نے واٹس ایپ پہ ہمیں پیغام دیا ہے، بہت شکریہ۔ فائزہ فاروق صاحبہ بہت شکریہ، آپ پروگرام سن رہی ہیں، بہت شکریہ، ہم سے جڑے رہیے۔ فیس بک پر جو احباب ہمارے ساتھ ہیں ان میں سردار سہیل صاحب بہت شکریہ، وعلیکم السلام، آپ آئے، خوش آمدید۔ جو بھی احباب فیس بک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سماج ریڈیو پر موجود ہیں، ہم سماج کی ویب سائٹ پر بھی پروگرام براہ راست سنا جا سکتا ہے، جو فیس بک پر کامنٹس کر رہے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ جو واٹس ایپ پر ہمیں پیغام ارسال کر رہے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ۔ واٹس ایپ نمبر ہے ہمارا 03342959 328۔ جی آگے بڑھتے ہیں کتاب کے۔ ایک اور غزل، اس کے بعد ایک خوبصورت نظم پر پروگرام کا اختتام کریں گے۔ غزل آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، مجھے امید ہے میری آواز بہتر فیس بک سامعین و ناظرین کو مل رہی ہوگی اور میری آواز صبا خراشی کا باعث نہیں بن رہی ہوگی، کیونکہ اب تک جو بھی احباب ہیں کسی نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا، صرف ایک مجھے واٹس ایپ پہ پیغام ملا ہے جس میں آواز کی کیفیت کے بارے میں شکایت ہے۔ حافظ نعیم احمد صاحب فرماتے ہیں، اعجاز کریم صاحب، سردار سہیل احمد صاحب اور جلیل ہاشمی صاحب کو سلام۔ ملک شہباز صاحب بہت بہت شکریہ۔ جلیل ہاشمی صاحب آپ بھی موجود ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سرور ظفر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی ہم آگے چلتے ہیں۔ فاریہ آواز فیس بک پہ مجھے گمان ہے بہت اچھی موصول ہو رہی ہے، اور کسی بھی احباب نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ اگر آپ کو ہم سماج ریڈیو پر آواز رک کر مل رہی ہے تو ممکن ہے کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ درپیش ہو، لیکن میں اس پر معذرت خواہ ہوں۔ آپ کے لیے میری آواز اس وقت سما خراشی کا باعث بن رہی ہے۔ آپ اگر فیس بک پہ سننا چاہیں تو وہاں پر آواز بہتر ہے، اور ہم سماج کی ویب سائٹ پر بھی آواز بہتر ہے۔ شمع ناہید صاحبہ نے میری بات کی تصدیق فرمائی کہ وہ بہت اچھے انداز میں سن اور دیکھ رہی ہیں، جزاک اللہ
جی غزل کی طرف چلتے ہیں. غزل میں کیا خوب غزل. جس نے دیا تھا مجھ کو محبت کا حوصلہ، جس نے دیا تھا مجھے محبت کا حوصلہ، وہ شخص دیکھ کر میری تنہائی ڈر گیا. جس نے دیا تھا مجھ کو محبت کا حوصلہ، وہ شخص دیکھ کر میری تنہائی ڈر گیا. کیا درد تھا کہ جان میں پیوست ہو گیا. ہائے کیا درد تھا کہ جان میں پیوست ہو گیا. کیا زہر تھا جو روح کے اندر اتر گیا. کیا درد تھا کہ جان میں پیوست ہو گیا. کیا زہر تھا جو روح کے اندر اتر گیا. فاقہ کشی سے داغ وفا کارگر ہوا. فاقہ کشی سے داغ وفا کارگر ہوا. اتنا بڑھا جنون کہ مجنون مر گیا. اتنا بڑھا جنون کہ مجنون مر گیا. ہاں گفتگو کوئی نہیں اس سے ہوئی مگر. ہاں گفتگو کوئی نہیں اس سے ہوئی مگر. چہرہ تھا یا کتاب شناسائی کر گیا. ہاں گفتگو کوئی نہیں اس سے ہوئی مگر. چہرہ تھا یا کتاب شناسائی کر گیا. آنکھوں کی پتلیوں نے سمیٹا تھا عکس یار. آنکھوں کی پتلیوں نے سمیٹا تھا عکس یار. اور پھر وہ چاند سا میرے دل میں اتر گیا. پروگرام اپنے اختتام پر اور آخر میں ایک خوبصورت نظم پاکستان میں قیام امن پر ایک شہید کا پیغام. اس نظم کا عنوان ہے پاکستان میں قیام امن پر ایک شہید کا پیغام. ہے جنوں خیز چراغوں کی ضیا میرے بعد. ہے جنوں خیز چراغوں کی ضیا میرے بعد. دیس میں آئی امیدوں کی ہوا میرے بعد. خوف نے چھوڑ دیا دامن تحریک وطن. خوف نے چھوڑ دیا دامن تحریک وطن. جنبش ذہن بنی میری قضا میرے بعد. جوش کو ہوش کے ناخن نے کیا شائستہ. جوش کو ہوش کے ناخن نے کیا شائستہ. جاگ اٹھی شب زنداں کی دعا میرے بعد. جذبہ جہد سے سینوں میں بھرا ہے ایندھن. جذبہ جہد سے سینوں میں بھرا ہے ایندھن. رقص کرتا ہے لہو سیختہ پا میرے بعد. جذبے باہم ہے رواں آرزو پروانوں میں. جذبے باہم ہے رواں آرزوئے پروانوں میں. جل اٹھی شوق شہادت کی شمع میرے بعد. یہ ڈاکٹر محسن علی آرزو، ڈاکٹر محمد محسن علی آرزو صاحب کی کتاب سے اقتباس تھے. خوبصورت نظم، غزل، اشعار. ابتدائی تعارف میں بتایا ڈاکٹر محسن علی آرزو صاحب ادبی حوالوں سے ایک جانی پہچانی شخصیت ہے. گزشتہ 2 سال پہلے کراچی تشریف لائے، میرے غریب خانے پر تشریف لائے. مجھے بہت خوشی ہوئی اور یہ کتاب بھی انہوں نے اپنے دست مبارک سے مجھے تھمائی. اور ایک پروگرام کراچی آرٹس کونسل میں ان کے ساتھ رہا، بہت خوبصورت. اسی کتاب کی رونمائی رہی. انشاءاللہ تعالی بہت جلد پھر ملاقات ہوگی کسی کتاب کے ساتھ، کسی عنوان کے ساتھ، کسی موضوع کے ساتھ. تو یوں ہی ہمارے ساتھ فیس بک پر جڑے رہیے گا آئندہ پروگرام میں بھی، اور واٹس ایپ پر جیسا ہم نے آپ کو واٹس ایپ بتایا. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0334295938. اس کے ساتھ ہی ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو
ریڈیو پر میرے ساتھ رہے، واٹس ایپ پہ میرے ساتھ رہے، فیس بک پہ میرے ساتھ رہے، یوٹیوب پہ میرے ساتھ رہے، اور مستقل مزاجی سے سنتے رہے۔ جو احباب ابھی تشریف لائے ان کا بھی میں شکر گزار ہوں، ممنون ہوں۔ فیس بک پر مجھے نظر آ رہے ہیں فیض کریم کلیری صاحب، بدر بخاری صاحب، اور اگر کوئی احباب جن کا میں نام لینا بھول گیا ہوں تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ، شب بخیر۔